السلام علیکم دوستو، میں ہوں ساجد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ساجد ٹی وی۔ دوستو، ارشد شریف نے چند دن پہلے ایک پروگرام کیا ہے ایئر وائی نیوز پر، اور بہت ہی کمال کا اور شاندار پروگرام کیا ہے۔ واقعی میں اس نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک نڈر صحافی ہیں۔ آج کل کے لفافہ صحافی کے دور میں اس طرح کا پروگرام کرنا نہ صرف ہمت کی بلکہ بہت ہی جرأت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حالانکہ ارشد شریف پر مختلف تھانوں میں FIR بھی درج ہیں، اس کے باوجود بھی اس طرح کا پروگرام کرنا بڑی ہی حوصلہ مندی کی بات ہے۔ تو چند پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں جو انہوں نے اٹھائے ہیں اپنے پروگرام میں۔ بہت ہی کڑے سوال اٹھا دیے انہوں نے اپنے پروگرام میں۔ ان کا اپنے پروگرام میں کہنا تھا کہ وہ کون تھا جس نے ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کیا؟ وہ کون تھا جس نے عمران خان کے ایبسولوٹلی ناٹ کے بیان سے قبل ہی امریکی اخبار کو کہا کہ امریکہ کو پاکستان نے اڈے دینے کے معاملات طے کر لیے ہیں؟ وہ کون تھا جس نے امریکہ کو کہا تھا کہ عمران خان کا روس جانے کا فیصلہ ذاتی فیصلہ تھا؟ حالانکہ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ فیصلہ عمران خان کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا۔ تو وہ کون تھا جس نے امریکہ کو مس گائیڈ کیا، مس انفارمیشن دی؟ وہ کون تھا جسے امریکہ پاکستان میں رجیم چینج کرنے کا کہہ رہا تھا؟ اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے، تو وہ ڈونلڈ لو کس کو دھمکی دے رہا تھا رجیم چینج کرنے کی کہ عمران خان کو ہٹاؤ؟ کس سے کہہ رہا تھا وہ؟ اگلا پوائنٹ ایک اور ہے، وہ کون تھا جس نے 9 اپریل 2022 کو عدم اعتماد کے دن پارلیمنٹ کے گیٹ کے باہر قیدیوں کی وین پہنچانے کا حکم دیا، جبکہ وزیر اعظم تو عمران خان تھا؟ اس وقت وزیر اعظم کی سیٹ پر تو عمران خان بیٹھے تھے، تو کس نے وہ وین منگوائی؟ کس نے ایمرجنسی نافذ کروائی؟ کس نے ایئرپورٹ سیل کروا دیے؟ کس نے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی؟ کس نے پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی، حالانکہ وزیر اعظم تو عمران خان تھا؟ وہ کون تھا جس نے عمران خان کے ورکرز کو دی گئی کال کے بعد ڈی چوک کو سیل کر دیا، جبکہ اس وقت بھی وزیر اعظم عمران خان ہی تھا؟ ایک اور ہے، وہ کون تھا جس نے FIA کے اسپیشل پروسیکیوٹر کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے کیس میں پیش نہ ہونے کا حکم دیا، جبکہ اس وقت کوئی وزیر اعظم نہیں تھا؟ پروسیکیوٹر کا کچھ دن پہلے ہی انٹرویو آیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ مجھے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے کیس میں پیش نہیں ہونا، کیونکہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بننے والے ہیں۔ سکندر ذوالقرنین کا یہ واضح انٹرویو ہے، اس نے واضح پیغام دیا ہے۔ ایک اور پوائنٹ ہے، اہم پوائنٹ، وہ کون تھا جس نے ڈاکٹر رضوان، شہباز گل، شہزاد اکبر اور اعظم خان کے نام سٹاپ لسٹ میں ڈالنے کا حکم دیا، جبکہ اس وقت کوئی وزیر اعظم موجود نہیں تھا؟ سوال یہ ہے کہ وہ کون تھا جس نے ان تمام لوگوں کے نام ECL میں ڈالے؟ وہ کون تھا جس نے عدالت کے حکم کے باوجود عمران خان کے لانگ مارچ پر شدید شیلنگ کی، جبکہ عدالت کا حکم آ چکا تھا کہ لانگ مارچ کو نہ روکا جائے؟ ایک سوال آخری، بھی وہ کون تھا جس نے عمران خان کے ورکرز پر تشدد ہونے کے بعد ان کی FIR نہ درج کرنے کا حکم دیا؟ عام تو عام ورکر ڈاکٹر یاسمین ارشد کی بھی FIR تھانے والوں نے درج کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ چند پوائنٹ تھے جو کہ ارشد شریف نے اپنے پروگرام میں اٹھائے۔ بہت ہی گہرے اور سخت پوائنٹ اور سخت سوال ہیں، ان کا جواب کس کے پاس ہے اور کون دے گا اس کا جواب؟ تمام اداروں کو سوچنا ہوگا کہ پاکستان میں پاکستان کی ڈوریں کون ہلا رہا ہے، پاکستان کے نظام کو کون چلا رہا ہے۔ اگر پاکستان کا وزیر اعظم اس نظام کو کنٹرول نہیں کر رہا تو پھر کون کر رہا ہے؟ تو کیا واقعی کوئی امپورٹنٹ حکومت باہر بیٹھی اس کو کنٹرول کر رہی ہے؟ سوچئے گا ضرور، اپنے لیے اور پاکستان کے لیے۔ اللہ حافظ۔